السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بینگ جسٹ نیوز چینل۔ اس چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد خلیل الدین رشادی۔ رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں 90% فحش ویب سائٹ کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے، اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں توبہ و استغفار کرتے، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے، لیکن رپورٹس ملی ہے کہ فحش ویب سائٹ میں 90% اضافہ ہوا ہے، تو لہٰذا خیال ہوا کہ شرعی نقطہ نظر سے کچھ باتیں کہی جائے۔ بزرگان محترم، ہم نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے کہ زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بچیں، جیسے بدنگاہی اور مشت زنی ہے۔ اگر کوئی آدمی بدنگاہی اور مشت زنی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ روزے رکھے اور نکاح میں جلدی کرے۔ بزرگان محترم، ہمارے نوجوان فون میں فحش تصاویر اور نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو صرف اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور کچھ نوجوان لڑکیوں سے فون پر بات چیت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، تاکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت بیزارگی ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنا وقت اس میں خرچ کر رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میری بات غور سے سنو۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس کی راوی حضرت عباس ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزن العينين النظر فزن اللسان المنطق والنفس تمنی وتشتہی والفرج يصدق ذلك ويكذبه۔ بے شک اللہ نے ابن آدم کو پیدا کیا اور اس کا زنا میں سے حصہ رکھا۔ فزن العینین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا اس زمانے میں اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ فحش ویب سائٹ کو کھولنا اور اس کے اندر نامحرم عورتوں کو دیکھنا اور اس کے ذریعے سے آنکھوں کی لذت حاصل کرنا، یہ زنا ہے۔ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ، نامحرم عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، اور اس سے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں کہ جسمانی تعلقات کو قائم کرنا، اس کو زنا سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ زنا ہے، لیکن یہ بھی زنا ہے کہ نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ فزن اللسان المنطق، زبان کا زنا بولنا ہے، فون پر بات چیت کرنا اور گرل فرینڈ بنانا، یہ بھی زنا ہے۔ اور نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور تکذیب کرتی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک نوجوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت چاہی۔ حضرات صحابہ غصے میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور کہا، کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تو کوئی اور کیسے پسند کرے گا؟ پھر آپ نے بہن کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تو یہ کام کوئی اور اپنے لیے کیسے پسند کرے گا؟ اسی طرح آپ نے کئی عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یا الہی، اس کے گناہ کو بخش دے۔ میرے نوجوانوں، اس حدیث پر غور کریں اور سمجھیں کہ ہم کسی عورت کی طرف نظر ڈال رہے ہیں تو وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے۔ جب ہم پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہماری بہن کی طرف، کوئی ہماری ماں کی طرف، کوئی ہماری خالہ اور پھوپھی کی طرف نظر رکھے، تو کوئی اور کیسے پسند کرے گا؟ لاک ڈاؤن سے ہونے والے نقصانات کا تذکرہ تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا، لیکن ہمارے نوجوانوں کو اس برائی سے بچانے کے لیے یہ ویڈیو کلپ بنایا گیا ہے۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ اس بینگ جسٹ نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کو دبا دیں۔